لا إله إلا الله لا إله إلا ایک حدیث پاک حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ نے منتخب احادیث میں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 10 آدمیوں پر امیر بنا قیامت کے دن یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا آئے گا۔ جو 10 کا وڈیرا بنا ہے جس کے نیچے 10 تھے 10، یہ کیونکہ ان 10 کا حق ادا نہیں کرے گا اس لیے اس کو قیامت کے دن جکڑا ہوا لایا جائے گا، زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اور پھر اندازہ لگاؤ جو ہزاروں کا امیر ہو تو ہمارے تحصیل کا جو بڑا ہے اگر یہ حقوق ادا نہ کرے گا تو جکڑا ہوا آئے گا زنجیروں میں، چاہے داڑھی ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، بندوں کے حقوق کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا ہوا آئے گا۔ ضلع کا بڑا، صوبے کا بڑا، ملک کا بڑا، اور ہر محکمے کے چھوٹوں کا بڑا قیامت کے دن جکڑا ہوا آئے گا کہ تمہارے ماتحت اتنے تھے، تم نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے۔ ہر ادارے کا بڑا جکڑا ہوا آئے گا۔ پاکستان والے بھوکے ہیں، ان کا چھوٹا بڑا اتنا بھوکا ہو گیا کہ ہماری زبان والے کہتے ہیں منہ کھولا ہوا ہے بس کہ اندر کچھ ڈالو، پیٹ جہنم بن چکا، حال میں مزید کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ یہ قناعت سے بھرے گا۔ یہ بجلی والے محکمے والے بھی سوچیں، ان کو تنخواہ عوام کے پیسوں سے ملتی ہے، پھر عوام کو بجلی کیوں نہیں مہیا؟ عوام کو بجلی کیوں مہیا نہیں؟ اب عوام کو بجلی مہیا نہیں، 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے، اور بل آئے گا کئی ہزار، اور حکم ہوگا یہ کئی ہزار ادا کرو ورنہ تم پر جرمانہ لگے گا۔ یہ جو 22 گھنٹے بند کیے ہوئے ہیں ان پر جرمانے نہ لگنے چاہیے؟ جن نے 22 گھنٹے بند کیا ہوا ہے ان پر جرمانے نہیں لگنے چاہیے؟ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں تم کرو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آگے لاٹھی اللہ کی ہو، یہاں جتنا دل کرے زور لگاؤ۔ کوئی شرافت سے پیسے لیتا ہے، شرافت سے شریف طریقے سے، ہاں جی صحبت دو، ہاں جی مٹھائی دو، ہاں جی چائے کے پیسے۔ تم نے کبھی صحبت کھائی نہیں ہے، تم نے کبھی مٹھائی نہیں کھائی، تمہیں کبھی چائے میسر نہیں کہ ایک عام آدمی عوام میں سے آیا اور تم اسی کا دیا ہوا تنخواہ کی صورت میں کھاتے ہو اور پھر بھی اسے مانگتے ہو۔ وہ اپنے کام، وہ اس کام کے لیے آئے جس کام کی ڈیوٹی ہے تمہاری، اور پھر بھی اسے لیتے ہیں۔ زمین کا انتقال کرنا ہو تو کیا حال ہے، اللہ معاف کرے۔ پہلے یہ تھا کہ خریدنے والے سے پیسے لیا کرتے تھے، خریدنے والے سے، اور وہ تھوڑے سے پیسے تھے۔ عمران خان کی حکومت سے پہلے، اور عمران خان کی حکومت ماشاءاللہ آئی تو وہ پیسے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اور اب صرف زمین کے چند مرلے یا چند کنال یا 1 کنال خریدنے والے سے پیسے نہیں لیے جاتے، بیچنے والے سے بھی لیے جاتے۔ کیوں بھائی؟ اس کی اپنی زمین ہے، اس نے بیچی ہے، اس کے اپنے پیسے یہ خرید رہا ہے، ٹیکس تمہیں کیوں دے؟ کیا پاکستان کی زمین عوام کی نہیں ہے؟ جو جس زمین کا مالک ہے یہ اس کی زمین نہیں ہے، پھر ٹیکس کیوں دے؟ کیا وہ سرکاری زمین بیچ رہا ہے؟ یہ اوپر فیسوں پر فیسیں کیوں دے؟ یہ تحصیلدار اور پٹواری یہ بھی تو تنخواہیں لے رہے ہیں، کسے لے رہے ہیں؟ حکومت، عوام کا پیسہ، اور پھر عوام جائے تو اور دو، تمہارا تب کام ہوگا۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک۔ دوبارہ سنو کیا حدیث سنائی۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی عہدے کا طالب ہے۔ زرداری نے صدارت خریدی اربوں روپے دے کر، وزیر اعظم نے بھی وزارت خریدی ہے، اربوں روپے دے گا، وزیر اعلیٰ نے بھی اربوں روپے دیے ہیں۔ اور پھر وہ جو اربوں روپے دیے ہیں وہ کس کے تھے؟ عوام کا خون اور پسینہ چوس چوس کے عوام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ عیاشیاں نہیں ختم ہوتی، مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے۔ دوبارہ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 آدمیوں پر امیر ہوگا قیامت کے دن وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا آئے گا۔ جس کا یہ حال ہوگا اسے پھر جنت میں جانا پڑے گا۔ وہ تحصیل کا بڑا ہو، ضلع کا بڑا ہو، گورنر، پولیس کا بڑا ہو، فوج کا بڑا ہو، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس، اور دوسرے وزارتیں، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت تعلیم، وزارت ریل، پتہ نہیں کیا کیا محکمے ہیں، یہ ساری وزارتیں۔ ان وزارتوں کے وزیروں کا کیا حال ہوگا؟ جکڑے ہوئے ہیں، نہ مرنے کا خیال ہے اور نہ مرنے کے بعد حساب کتاب کا خیال ہے۔ یہ ہے عام حالات۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، حدیث میں آیا ہے، آدمی کو دلیر نہیں ہونا چاہیے اللہ کی نافرمانی میں،
ڈرنا چاہیے، نیکی کرے بھی ڈرے، گناہ کرے تو وہ تو ڈرنا ہی ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے مسلمان بھائی کو پکڑے ہوئے اللہ کی عدالت میں جائے گا، یا اللہ میں مظلوم ہوں، یہ ظالم ہے، اس ظالم نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی، مجھے بدلہ دلوائیں۔ میں سنا رہا ہوں لیکن ڈرتے ڈرتے سنا رہا ہوں، ڈرتا اس سے ہوں کہ آپ لوگ دلیر نہ ہوا کریں، خدا کے لیے بار بار تاکید کرتا ہوں، دلیر نہ ہوں، اللہ کی نافرمانی میں، بندوں کے حقوق میں دلیر نہ ہوں۔ یہ کسی ایک کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے تجھے کیسے بدلہ دلاؤں، اس کی تو نیکیاں باقی نہیں۔ عرض کرے گا میرے اللہ اچھا میرے گناہ اس پر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بخشنا چاہیں گے، اللہ چاہیں گے کہ بخش دیں۔ اب معاملہ بندے کے حقوق کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرمائیں گے ذرا میرے اس مظلوم بندے کو جنت کا نظارہ کراؤ۔ مظلوم بندے کو فرشتے جنت کا نظارہ کرانے جائیں گے، باہر سے جنت دکھائیں گے، عالی شان ہیرے جواہرات موتیوں سونا چاندی سے بنے ہوئے عالی شان محلات دیکھے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے اپنی رحمت اور فضل سے۔ تو فرشتے واپس لائیں گے اللہ کے حکم سے، بندے کیا دیکھایا، یا اللہ یہ عالی شان محل ہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات موتیوں کے بنے ہوئے، یہ آپ محلات کس صدیق کو دیں گے، کس نبی کو دیں گے، کس شہید کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن اعطى الثمن، یہ اس کو ملیں گے جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ یہ خصوصاً نبی کے لیے نہیں ہے، کسی شہید اور صدیق کے لیے نہیں ہے، اسی کو ملیں گے جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ وَمَن يُعْطِ ثَمَنَهُ، یا اللہ اتنے قیمتی ان کی قیمت ادا کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت تعطی ثمنه، تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ، اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، بس یہی قیمت ہے ان کی۔ دنیا میں معاف کر دو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، ہاں معاف کر کے پھر مالی حقوق لے لیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، معاف کر دیا تو سب کچھ ہضم نہیں، مالی حقوق لے لیا کرو دوبارہ کہ بھی ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا لیکن ہمارا مال جو کھایا ہے، ہمارا دوسرے جو اس طرح کے مالی حقوق کھائے ہیں وہ ادا کرو، اپنے بھائی کو معاف کرو، یہی قیمت ہے۔ یا رب قد عفوت عن اخی، چلو یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، خذ بید اخیک وادخلا فی الجنہ، چلو اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑو، دونوں جنت میں جائیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ڈرتے ڈرتے آپ کو سنا رہا ہوں، اس حدیث کو سن کے آپ یہ نہ سمجھنا کہ بس سب کچھ اب ہضم کرنا ہے، ڈرنا بھی ہے، رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، لیکن نہ اللہ کا حق کھانا ہے نہ بندوں کا حق دبانا ہے۔ وآخر دعوانا